فقہ اسلامی بیسیکلی ہے کیا اور پوری دنیا کو اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اصل میں نا جب ہم لفظ فقہ بولتے ہیں تو پہلے نمبر پر ذہن میں رکھیں کہ فقہ یونانیوں کے متبادل ایک ہمارے پاس سسٹم تھا، کیونکہ دو فکر دنیا میں چلتے ہیں، ایک عقل کی بنیاد پر، ایک وحی کی بنیاد پر۔ جو عقل کی بنیاد پر چلتا ہے نظام، اس میں عقلی لحاظ سے چیزوں کو سوچا جاتا ہے۔ کسی بھی مذہب کے لحاظ سے عقل کو استعمال کرتے جب کوئی چیز چلتی ہے اسے فقہ کہا جاتا ہے، اور یہ فقہ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کوئی مذہب پرانا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو گئی، یہ انبیاء لیتے آئے، پھر فقہ کا ہمیشہ تعلق مذہب سے رہا ہے، کبھی بھی غیر مذہب سے فقہ نہیں آئی۔ تو یہ بنیادی طور پر انسانی ایک نیچر ہے، ضرورت اور فطرت ہے۔ پھر فقہ کا پس منظر یہ ہوتا ہے کہ فقہ کسی بھی الہیاتی تصور پر قائم ایک نظم زندگی کا نام ہے۔ مثلا ایک الہیاتی یا ڈیوائن ریولیشن ہے، یا آپ کو جو رہنمائی کہیں سے ملتی ہے، اس رہنمائی کی مناسبت سے انسانوں کی زندگی میں پیش آمدہ مسائل کو اس وحی کی صورت میں ہم نے حل کیسے کرنا ہے، وہ فقہ ہے، اور اس میں بنیاد وحی ہوتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فقہ سے شاید عقل مراد ہے، آپ اپنا دماغ، اپنی سوچ، اپنے خیالات اس میں ڈالتے ہیں۔ فقہ میں اپنے خیالات کہیں بھی نہیں ڈلتے، کسی بھی فقیہ کے ہاں اپنے خیالات نہیں ہوتے۔ فقہ یا فقیہ یہ بنیادی طور پر قرآن یا سنت سے ماخوذ ایک طرز زندگی کا نام ہے، اس کو ہم فقہ کہہ لیتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں اس وقت پوری دنیا کو، جتنے بھی پوری دنیا کے مسائل ہیں، ان کا حل فقہ اسلامی میں موجود ہے، اس کی کوئی دلیل ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں، اس حل کی طرف جانے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پوری دنیا کا مسئلہ کیا ہے۔ بالکل، جب مسئلہ سمجھ آئے گا تو مسئلے کا حل سوچیں گے نا۔ بالکل، اس وقت پوری دنیا سمیت عالم اسلام کے ہم کنفیوژن کا شکار ہیں۔ جی، وہ کس لحاظ سے؟ اس وقت پوری دنیا میں جو نظام تعلیم ہے وہ مادی نظام تعلیم ہے۔ جیسے یونان سے متاثر ہوئے ہم، اور انہی سے متاثر ہو کے پوری دنیا کا جو نظام تعلیم ہے وہ چل رہا ہے۔ صحیح، جب یونانی نظام تعلیم کو دیکھتے ہیں تو وہ 100% عقل بیسڈ ہے، بالکل، وہ کسی مفاد پر قائم ہے، یعنی میں یہ کروں گا تو مجھے یہ ملے گا، میں اتنا کروں گا تو مجھے اتنا ملے گا۔ یہ یونانی طرز فکر ہے۔ یونانی طرز فکر میں آپ کی محنت کا ثمرہ آپ کی محنت سے زیادہ ملے گا تو آپ کامیاب ہیں، بالکل ایسا ہے۔ اگر آپ کی محنت کا ثمرہ آپ کی محنت کے برابر ملے گا تو گزارا ہے، صحیح، اگر آپ کی محنت کا ثمرہ آپ کے جو اصل ہے اس سے کم ملے گا تو سمجھیں گے کہ ناکام ہے۔ صحیح، جبکہ اسلام یا اسلامی فقہ وہ اس سے اوپر ہو جاتی ہے، وہ ذاتی دنیاوی فوری مفاد کو نہیں دیکھتی۔ بالکل، وہاں ہے معاشرے میں عدل اور انصاف کیسے کہاں سے میسر آ سکتا ہے۔ صحیح، لہٰذا جو اس وقت ہم پوری دنیا جس المیہ کا شکار ہے وہ ہے عقل پرستی یا مفاد پرستی۔ صحیح، اسلامی فقہ آپ کو عقل پرستی یا مفاد کی طرف آنے نہیں دیتی۔ اسلامی شریعت آپ کو کہتی ہے کہ آپ نے بحیثیت انسانوں میں اس معاشرے میں ایسے بھرپور زندگی گزارنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کو آپ پورے کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اجر ملے گا۔ دنیا میں اجر ملے نہ ملے اس کا مطلب نہیں ہے، یہاں مطلب ہے اللہ سے آپ کو اجر ملے گا۔ اب آپ خود دیکھ لیں، اس وقت کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، اور کسی بھی ایجوکیشنل سسٹم میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں یا مفاد قائم ہے، اس مفاد سے وابستہ ہے، اور یا پھر ہم اس سے بالکل خالی کر دیتے ہیں۔ اب کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ سمجھیں گے کہ مذہبی طبقہ ایک یوز لیس طبقہ ہے۔ کیوں جی؟ اس نے جو بھی کام کرنا ہے تو وہ دنیا سے کچھ لینا نہیں، لہذا عام سمجھیں گے بیکار لوگ۔ آپ کسی عدالت میں چلے جائیں، آپ کسی کچہری میں چلے جائیں،
عدالت میں یا کچہری میں LLB کیے ہوئے وکیل جس کے پاس ڈگری ہے اس کی اہمیت ہے، لیکن وہ مفتی جس نے 20 سال لگا کے اسلامی شریعت کا، تقابلی قوانین کا، مختلف فقہا کا اچھی طرح بھی ماہر ہے، اس کی اوقات وہاں دھیلے کی بھی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی تو یہ المیہ ہے ہمارا۔ اس لیے فقہ کی اہمیت سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ فقہ کی اصل چیز اصل ہے کیا چیز ہے، اس کے بعد پھر اگلے مسائل سوچے جاتے ہیں۔ تو یہ اصل پہلے اس کی بنیاد کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم بنیادی طور پر اگر بہت سخت لفظ کہوں تو یوں سمجھ لیں کہ ہم معاشرتی طور پر ارتداد کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے ہی یہ معاشرتی ارتداد ہے ہمارا کہ ہم نے ساری دینی روایت کو پس پش ڈالا ہوا ہے، اور جو دینی روایت ہمیں نظر آتی ہے وہ بھی بنیادی طور پر مفاد پر قائم ہے، یا زد بازی پر قائم ہے، یا مفاد پر قائم ہے، یا لالچ پہ قائم ہے، ایسے ہی یا کوئی ایک آدھ مسئلہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے اور اسے پتہ چل گیا کسی بندے کو کہ یار سارے مفتی مولوی اس سے ہٹ کے کہتے ہیں، اور اس کو پتہ چل گیا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی سمجھ جیسے وہ کہتے ہیں باندر دے ہاتھوں وہ آ گئی، ماچس ہے۔ ہاں نہیں ماچس آ گئی نہیں، باندر دے آتے ہینگ آ گئی، تو وہ سمجھتے میں پنساری بن گیا۔ تو آج پنساری وادو ہیں اور آپ کو عالم یہ فقیہ نہیں ملیں گے۔ تو یہ المیہ ہے ہمارا۔